الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. یہ سورہ یوسف کے آیت نمبر 109 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبلک، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو، نوحی الیہم من اہل القرى، ہم نے وحی کی ان کی طرف بستی والوں میں سے. افلم یسیروا، کیا یہ لوگ چلتے نہیں، کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں، فی الارض، زمین میں، فینظروا، سو یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. ولدار الآخرۃ، اور آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ جل جلالہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت نبیوں کو عطا فرمائی، پیغمبروں کو عطا فرمائی. یعنی کہ جو نبوت اور پیغمبری عطا فرمائی وہ مردوں کو عطا فرمائی. کسی عورت کو اللہ جل جلالہ نے نبوت، رسالت نہیں عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے اس دنیا میں، کوئی نبی، کوئی رسول ایسا نہیں کہ جو عورتوں میں سے ہو. سب کے سب مردوں میں سے تھے، عورتوں میں سے کوئی نہیں، عورتوں میں سے کوئی نہیں. تو نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ مردوں کو عطا فرماتے رہے ہیں، عورتوں کو نہیں، کیونکہ عورتیں اس کی اہل نہیں کہ ان کو نبوت اور رسالت عطا فرما دے. پھر جو نبی اور رسول بنتا ہے وہ خود اپنی محنت سے نہیں بنتا، وہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے. اور عالم ارواح میں ہی اللہ جل جلالہ نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ تمام روحوں میں کن کن کی روحیں نبیوں کی ہیں، کون کون سی روحیں نبیوں کی ہیں، رسولوں کی ہیں.
اور پیدائش کے وقت سے ہی وہ نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو کوئی اعمال کی بڑھوتری کی بنا پر، اذکار کی بڑھوتری کی بنا پر، نیکی اور تقوی کی بڑھوتری کی بنا پر کوئی شخص نبی رسول نہیں بن سکتا، کوئی شخص نبی اور رسول نہیں بن سکتا۔ تو مردوں سے اللہ نے نبوت کا کام لیا، رسالت کی ذمہ داریاں مردوں کو سونپی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو ہے یہ کنیت ہے ام سلمہ، اور آپ کا نام ہند تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ انتہائی ٹھنڈا مزاج رکھنے والی تھی اور بہت جو ہے سوچ سمجھ کر گفتگو کرنے والی تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کے مزاج کو ایسا بنایا۔ کچھ عورتیں آئی اور آ کر کہنے لگے کہ ساری نیکیاں تو مرد لے جاتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے؟ کہ جہاد کرنے کا حکم مردوں کو، ہمیں نہیں، اذان دینے کا حکم مردوں کو، ہمیں نہیں، تکبیر کہنے کا حکم مردوں کو، ہمیں نہیں، تو سارا ثواب تو مرد لے جاتے ہیں، امامت مرد کرا سکتے ہیں، عورتیں نہیں، امامت مرد کرا سکتے ہیں، عورتیں نہیں، تو سارا ثواب تو مرد لے گئے، ہمیں کیا ملتا ہے؟ انہوں نے یہ بات کہی تو ہمارا کام صرف ہانڈیاں بنانے رہ گیا، بچوں کو نہلانا، ان کی پرورش کرنا رہ گیا، گھروں میں جھاڑو لگانا رہ گیا، تو اس کے سوا ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم بھی نیکی میں آگے بڑھ سکیں، ہمیں بھی یہ مقام اور فضیلت مل سکے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات عرض کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ثواب اللہ جل جلالہ مرد امام کو عطا فرماتا ہے، اس کی بیوی کو اتنا ہی عطا فرماتے ہیں۔ اگر مؤذن اذان دے رہا ہے، 90 نیکیاں آواز بلند کرنے پر مل رہی ہیں، تو اس کی بیوی کو بھی اتنی ہی نیکیاں مل رہی ہیں۔ 60 نیکیاں تکبیر پڑھنے پر مل رہی ہیں، تکبیر پر آواز بلند کرنے پر مل رہی ہیں، اتنی ہی نیکیاں بیوی کو مل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر حرف کے ادائیگی پر جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ الگ ہے۔ تو جتنا ثواب مؤذن کو اذان دینے پر، مؤذن کو تکبیر پڑھنے پر مل رہا ہے، اللہ جل جلالہ اتنا ہی عورت کو عطا، بیوی کو عطا فرما رہے۔ اور فرمایا کہ جتنا ثواب مجاہد کو جہاد کرنے میں عطا فرما رہے، اس کی بیوی کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرما رہے۔ اور جتنا ثواب امام کو امامت کرنے پر اللہ جل جلالہ عطا فرما رہے، اس کی بیوی کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرما رہے۔ تو یہ تو گھر میں بیٹھی جو ہے ان تمام نیکیوں کے اجر اور ثواب لیتی جا رہی ہیں، یہ تو زیادہ خوش نصیب ہے۔ تو مرد تو جا کر محنت کر رہے اور جا کر مساجد میں، میدان جہاد میں جا کر وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، عورتوں کو گھر بیٹھے جہاد کرنے کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو وہ عورتیں، وہ بیویاں اپنے مردوں سے اجر و ثواب میں کم نہیں ہیں۔ فرمایا کہ کیسے کہ یہ ان کے بچوں کو پال رہی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہیں، ان کے گھر کو سنبھالتی ہیں، ان کے گھروں کی صفائیاں کرتی ہیں، تو اللہ جل جلالہ ان عورتوں کو گھر میں رہ کر وہ سارے نیکیوں کا، اعمال کا اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں، جو مردوں کو باہر نکل کر مساجد میں جا کر میدان جہاد میں اللہ رب العزت جہاد کرنے پر اجر و ثواب دے رہے ہیں، وہ سارا اجر اور ثواب عورتوں کو بھی مل رہا ہے گھر میں بیٹھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیٹی، ان کی بیٹی جوان ہو گئی، اب ان کا نکاح کرنا چاہتے تھے، تو رشتہ داروں نے رشتہ تلاش کیا، تو ایک ذکر کیا
کہ بڑا خوبصورت لڑکا ہے، نوجوان ہے، دیندار ہے، امیر ہے، ساری یعنی کہ جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ساری خوبیاں اس میں پائی گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہاں اچھا وہ فلاں ہے، میں وہاں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ساری خوبیاں تو موجود ہیں، پھر آپ وہاں رشتہ کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا اس لیے کہ مجھے پتہ چلا ہے اس کے گھر کے اندر کام کرنے والی لونڈیاں موجود ہیں، تو میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا تو یہ اجر اور ثواب سے محروم ہو جائے گی، کیونکہ گھر کے سارے کام کاج تو لونڈیاں کرتی ہیں، میری بیٹی جا کر کیا کام کرے گی؟ یہ تو نیکیوں سے، اجر سے، ثواب سے محروم ہو جائے گی۔ تو میں وہاں نکاح کروں گا اپنی بیٹی کا کہ جہاں پر کام کرنے والی لونڈیاں کنیز موجود نہ ہو، میری بیٹی خود جا کر گھر کو سنبھالے اور گھر کے کام کاج خود کرے۔ اور آج کے دور کا کوئی ہوتا عام طور پر تلاش کرتا ہے کہ میری بیٹی کو گھر کا کام نہ کرنا پڑے، جھاڑو نہ لگانا پڑے، کپڑے نہ دھونے پڑے، آج کل یہ سوچ ہوتی ہے۔ حالانکہ کپڑے دھونے پر، برتن دھونے پر، ہانڈی پکانے پر، بچوں کو پالنے پر، ان کو نہلانے پر، ان کے کپڑے دھونے پر، خاوند کے کپڑے دھونے پر، گھر کے برتن دھونے پر، سارے کاموں پر خواتین کو اجر اور ثواب ملتا ہے، اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس لیے نہیں کرتے کہ میری بیٹی کو اس گھر میں جا کر کام کرنے سے وہ محروم ہو جائے گی، گھر کو سنبھالنے سے، صفائی کرنے سے، ہانڈی بنانے سے، جھاڑو لگانے سے، آٹا گوندنے سے میری بیٹی محروم ہو جائے گی، صرف اس وجہ سے اپنی بیٹی کا نکاح اس گھر میں نہیں فرمایا۔ تو یہ تھے صحابہ کی زندگی، یہ تھے ان کا حرص نیکی اور اجر میں آگے بڑھنے کی۔ تو خیر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ ہم نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مردوں میں سے بھیجے، مردوں کو وحی نازل کی، کسی عورت پر وحی کو نازل نہیں فرمایا۔ اور فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں زمین میں؟ فینظروا کیف کان، سو دیکھیں کیسا ہوا عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ قوم سمود کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم ہود کو دیکھو، قوم شعیب کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، اجڑی ہوئی وہ بستیاں موجود ہیں، کھنڈرات ان گھروں کے محلات کے موجود ہیں۔ تمہیں ایک ایک جو ہے بستی اجڑی ہوئی تمہیں بتلائے گی کہ تم سے بھی زیادہ طاقتور لوگ کبھی یہاں پر رہا کرتے تھے، تم سے بھی زیادہ طاقتور لوگ کبھی یہاں پر رہا کرتے تھے، آج ان کا نام و نشان یہاں پر موجود نہیں۔ تو سب کے سب اجڑ گئے، سب کے سب مر گئے اور اس دھرتی کو چھوڑ کر چلے گئے اور قبروں کے نظر ہو گئے۔ تو تم نے بھی ایک دن اسی طرح مر جانا ہے۔ موت سے پہلے اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، تم بیدار ہو جاؤ، یہ خواب گاہ سے اٹھ جاؤ اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، آخرت کی فکر کرو اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ چھوڑ دو جھوٹ کو، چھوڑ دو مکر کو، چھوڑ دو فریبوں کو، چھوڑ دو دنیا پرستی، ہوس پرستی کو، چھوڑ دو زنا، شراب، جوے، نشے، ادویات والی چیزوں کو، ہر چیز کو چھوڑ دو، چوری ڈکیتیوں کو چھوڑ دو، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر، احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی بسر کرو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تمہاری دنیا اور آخرت آباد ہو جائے گی، ورنہ تم بھی اسی طرح ایک دن یہاں سے چلے جاؤ گے اور یہ تمہاری بستیاں کی اور یہاں پر رہنے والے آ جائیں گے، گھروں میں اور رہنے والے لوگ آ جائیں گے اور تم یہاں سے چلے جاؤ گے اور تمہارا نام و نشان اس دنیا میں نہ ہوگا۔ اس لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ میرا اللہ فرما رہا ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور البتہ آخرت کا گھر خیر بہتر ہے للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیوں نہیں تم تقوی اختیار کرتے؟ کیوں تم میں سمجھتے نہیں؟ ان باتوں میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ اصل نفع دنیا کا اندر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم متقی بن جاؤ اور اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارو، آخرت کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔